السلام علیکم۔ آپ نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو روزہ رکھ کے اپنے گھر والوں پر احسان کرتے ہیں کہ جی کوئی کام انہیں کہہ دیا جائے جی میں نہیں کر رہا، میرا روزہ ہے، میں کیوں کروں، میرا روزہ ہے، میں نہیں جا رہا جی، اور عصر کے بعد ان لوگوں کو کوئی کام کہنا، اٹس جسٹ لائک ٹو بیل دا کیٹ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ شاید ہم لوگ ان لوگوں کو سمجھا نہیں پائے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بہترین اجر دینے والا ہے، لیکن یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ پورے دن یہی کہتے رہیں گے مجھے میرا روزہ ہے، مجھے نہ تنگ کرو، مجھے روزہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جگہ جگہ پر سمپتھی لیتے ہیں لوگوں کی کہ جی میرا روزہ ہے۔ حالانکہ سمجھ آنا چاہیے ان لوگوں کو کہ روزے کا یہ مقصد تھا۔ روزے کے بہت سارے مقاصد ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ رکھ کے ہم ان غریبوں کا احساس کر سکیں جو بیچارے بھوکے رہتے ہیں، جن کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ اپنی بیسک نیڈز کو پورا کر سکیں، لیکن یہ بات تو انہیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ بتائیں دنیا کی کون سی نعمت ہے جو روزہ کھولتے ہوئے ہمارے دسترخوان پر موجود نہیں ہوتی؟ لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہ سوچ کر روزہ رکھتے ہیں کہ ویسے بھی کچھ کھانے کو تو ملنا نہیں ہے، چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پانی سے نمک کے ساتھ وہ لوگ روزہ کھولتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے روزہ رکھ کے ان لوگوں کے بارے میں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ الٹا یہ کہ ہم کسی اور طرف ہی چل پڑے ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ کتنی غلط بات ہے اس انسان کے لیے جو عبادت میں ہی عبادت سے غافل ہو جائے، جو روزے کی حقیقت کوئی نہ سمجھے، جو روزے کے مقصد کوئی نہیں سمجھ پا رہا، الٹا وہ احسان کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، لوگوں سے سمپیتھی لے رہا ہے اس چیز کی جو اتنی بہترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ پرسنلی میرے لیے اور میں اس کا بہترین اجر دوں گا، اور ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ اور یاد رکھیے گا وہ روزہ جو نہیں لگا اس کا اپنا مقام ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن اس سے زیادہ اجر اس روزے کا ہے جو لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند ہے کہ اگر آپ قربانی دے رہے ہیں تبھی تو آپ اس مرتبے پر فائز ہوں گے جو مرتبہ بیسیکلی ہے آپ کا۔ لیکن اگر قربانی آپ نے کم دی تو اسی حساب سے پھر اجر ہے اس کا، اسی حساب سے ثواب ہے۔ تو اگر ایسا ہو نا کہ کبھی روزہ لگے تو کبھی آپ اکیلے بیٹھیے گا ذرا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا اور کہیے گا کہ یا اللہ فقط تیرے لیے روزہ رکھا اور تو ہی اس کا بہترین اجر دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کیفیت کو جانتا ہے اس وقت، اور اس کے بعد پھر آپ مانگیے گا جو مانگنا ہے، دیکھیے گا اللہ کی رحمت برسے گی اور کیسے لوگوں کی قسمتیں، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور صحیح معنوں میں مزہ آتا ہے روزہ رکھنے کا، پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھئی کوئی یہ مطلب واقعی یہ بہترین عبادت ہے۔ تو یہی چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ایک انسان اگر روزہ رکھتا ہے اور فار ایگزامپل اسے لگ رہا ہے کہ مطلب مشکل پیش آ رہی ہے، تو اسے دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، اپنے گھر میں ہی لوگوں کا، کہ اگر کوئی اور کام کرے گا تو اس کا بھی تو روزہ ہے، تو یہ قربانی میں دے دیتا ہوں، میں آگے ہو کے وہ کام کر لیتا ہوں، نہ کہ یہ کہ میں کہوں جی مجھے کیوں کام کہہ دیا، میرا تو روزہ ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے، اس سے کیا ہوگا، آپس میں اتفاق پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ روزہ بھی ہے اس کے باوجود دوسروں کا خیال کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں اور ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہوگی، لیکن ہم اس طرف جا نہیں رہے، ہم پتہ نہیں کس طرف چل پڑے۔ تو افسوس ہوتا ہے یہ چیزیں سوچ کر اور یہ چیزیں دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔